السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے حضرت ہارون علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے اور آپ سے 3 سال آپ بڑے تھے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے حقیقی بھائی تھے اور ان سے 3 سال بڑے تھے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے دین کی حق دعوت دو، اس نے بڑھا تو اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی فصاحت اور بلاغت اور قوت بیانی کو دیکھ کر ان کی نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ دونوں نے فرعون کو دین کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر کوہ طور اللہ تعالیٰ سے بات چیت کے لیے تشریف لے گئے تھے تو بنی اسرائیل نے سامری جادوگر کے بہکاوے میں آ کر بچھڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت ہارون علیہ السلام پر سخت ناراض ہوئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر بیان کرتے ہوئے کہا، میں نے قوم کو بہت سمجھایا مگر سمجھنے کے بجائے قوم مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام شروع سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال پہلے انتقال فرمایا۔ جنگ بدر میں فرشتوں کی شرکت۔ جنگ بدر کے دن ایک انصاری صحابی ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ اچانک اس انصاری نے کوڑے مارنے کی آواز سنی اور ایک گھڑ سوار کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، آگے بڑھو۔ اس انصاری نے اپنے آگے دیکھا تو وہ مشرک چت پڑا ہوا تھا اور اس کی ناک اور منہ پھٹ چکے تھے۔ اس انصاری صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے سچ کہا، یہ تیسرا آسمان کا فرشتہ تھا جو ہماری مدد کے لیے آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ 5 نماز کی پابندی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کی پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ کتا یا گدھے کی آواز سن کر یہ دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات میں کتوں کی آواز اور گدھے کی چیخ سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اس لیے کہ ان شیطانوں کو دیکھتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو دودھ والی بکری یا روپے قرض دیے یا راستہ بتا دیا تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ سود خور سے جنگ کا اعلان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم سود لینے سے باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو، لہٰذا ہر مسلمان کو سود سے بچنا چاہیے۔ نیک اعمال کے بدلے دنیا کی رونق چاہنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اپنے نیک اعمال کے بدلے دنیا کی زندگی اور اس کے رونق چاہے گا تو ہم ان لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیں گے اور ان کے لیے دنیا میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں صرف اور صرف جہنم ہے، اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا وہ سب آخرت میں بیکار ثابت ہوگا۔ اہل جہنم کے جسم کی حالات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں دوزخیوں کو اتنا موٹا کر دیا جائے گا کہ ان میں سے ہر ایک کافر کی ایک کان کی لو اور اس کی کاندھے کے درمیان
7 سال چلنے کا فاصلہ ہوگا، اللہ، اور اس کے چمڑے کی موٹائی 70 ہاتھ کے برابر ہوگی، اور اس کی ایک دہڑی احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں دوزخیوں کو اتنا موٹا کر دیا جائے گا کہ ان میں سے ہر ایک کافر کی ایک کان کی لو اور اس کے کاندھے کے درمیان 7 سال چلنے کا فاصلہ ہوگا۔ اس کے چمڑے کی موٹائی 70 ہاتھ کے برابر ہوگی۔ سر اور پیر کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سر میں درد کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، تم پچنے لگواؤ، اور جب کوئی پاؤں کے درد کی شکایت کرتا تو فرماتے کہ تم مہندی لگاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اپنے اور اپنے باپ دادا کے نام سے پکارے جاؤ گے، اس لیے نام اچھے رکھا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہمارے اس یوٹیوب چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔